جب ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا اور کی شان سے دیکھا، قرآن پاک فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغی، یعنی آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑھی۔ مطلب یہ ہوا کہ پلک بھی نہ جھپکی اور دیدار ہوتا رہا۔ پھر ہمارے پیارے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور اس کے بعد راز و نیاز کی باتیں ہوئیں جن کی کسی کو خبر نہیں۔ معارج النبوت جلد نمبر 3 بحوالہ پیغام معراج صفحہ نمبر 191-192 پر ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا حبیبی انا وانتا وما سواک خلقت لاجلک، یعنی اے میرے حبیب میں ہوں اور تو ہے، اور تیرے علاوہ جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے وہ سب تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ معراج کے دولہا پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں الہی انا وانتا وما سواک ترکت لاجلک، اے میرے معبود میں ہوں اور تو ہے اور میں نے تیرے علاوہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب ہم بیماروں کے طبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مرضی سے کچھ مانگو، جو تمہارا جی چاہے مانگ لو، تمہاری رضا میں میری رضا ہے۔ عاشق مصطفیٰ پیارے رضا سچے رضا ہم سب کے رضا بریلی کے قلندر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب جو چاہو مانگ لو، تو میرے رحیم و کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں رب حب لی امتی، اے میرے رب میری امت میرے حوالے فرما دے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا الصالحون للہ والطالحون لی، یعنی اے رب تعالیٰ میری امت کے نیک لوگوں کو تو لے لے اور میرے گنہگار امت کو مجھے دے دے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب انداز میں اس منظر کی منظر کشی کی ہے کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ صدقے اس انعام کے قربا اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری، واہ واہ۔ اور ایک مقام پر میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان نور اللہ مرکزہ رقم تراز ہیں اور کہتے ہیں کس کو دیکھا ہے یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اب بغیر کسی تاخیر کے میں تھوڑی دیر کے لیے جو فرمائش ہوئی اور بہت سارے ہمارے احباب نے کہا کہ شب معراج کی عبادت کیا ہے، معراج کی رات کو ہم کیسے منائیں اور اس رات میں کس طرح سے عبادت کریں، اس کا کیا طریقہ ہے، تو کچھ اوراد و وظائف جو بزرگان دین سے منقول ہیں، کتابوں میں نقل ہیں، ان میں سے کچھ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس میں احیاء العلوم جلد 1 صفحہ نمبر 373 پر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کی 27ویں رات میں عبادت کرنے والوں کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جس نے اس رات میں 12 رکعت نماز اس طرح پڑھی کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کر قرآن کریم کی کوئی سورہ پڑھے، اور 2 رکعت پر تشہد یعنی التحیات للہ آخر تک پڑھ کر درود شریف کے بعد سلام پھیرے، اور 12 رکعتیں پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تو دنیا اور آخرت کے امور کے متعلق جو کچھ چاہے دعا کرے اور صبح میں روزہ رکھے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا، مگر یہ کہ وہ کسی گناہ کی دعا نہ کرے۔ اور اسی طرح سے شعب الایمان اور بہقی وغیرہ میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رجب وہ پرعظمت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نیکیوں کا ثواب کئی گنا زیادہ دیتا ہے۔ جس نے اس ماہ میں ایک دن کا روزہ رکھا تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے، اور جس نے اس ماہ میں 7 دن کے روزے رکھے تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جس نے اس ماہ میں 8 دن کے روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جس نے اس مہینے میں 10 دن کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا اسے عطا کرے گا، اور اس مہینے میں جس نے 15 روزے رکھے تو آسمانی منادی آواز دیتا ہے اے روزے دار تیرے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، اب نیک عمل شروع کر دو، جو زیادہ اچھے عمل کرے گا اسے زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ اسی طرح سے شعب الایمان اور بہقی وغیرہ میں ہے، اور درۃ الناصحین
صفحہ نمبر 88 پر بھی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، وہ یعنی اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جو رجب میں ایک دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے اس نہر سے سیراب فرمائے گا۔ اسی طرح سے مکاشفۃ القلوب عربی صفحہ نمبر 259 پر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 راتوں میں کوئی دعا رد نہیں کی جاتی، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، جمعہ کی رات، عید کی رات اور بقرعید کی رات۔ شب معراج تو ماہ رجب کی تمام راتوں سے افضل و برتر ہے، تو اس رات میں بدرجہ اولا کوئی دعا انشاءاللہ تعالی رد نہیں ہوگی۔ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود شریف ضرور پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے طفیل دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ معراج شریف کا جشن منانا یہ مسلمانوں کا حصہ ہے، منافقوں کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غرض و مطلب نہیں، تو جشن معراج سے ان کو کیا فائدہ؟ ہم ایمان والے معراج کی رات میں جشن معراج کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے محبوب معراج کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے اور سناتے ہیں، درود شریف پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، نیاز فاتحہ دلاتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، کھانا کھلائے جاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ اے ایمان والوں، سوچو اور غور کرو کہ جشن معراج منانے میں کوئی ایسا عمل ہے جو ناپسندیدہ ہو؟ اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، درود شریف ہے، نیاز و فاتحہ ہے، سلام ہے، دعائیں ہیں، کھانا کھلانا ہے، مٹھائیاں بانٹنا، یہ سارے اعمال برکت و رحمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں۔ مگر منافق جو الٹی ہی چال چلتا ہے، اس کو ہر وہ عمل اچھا نہیں لگتا جس میں مدینے والے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر ہوتی ہو۔ مگر سنی مسلمان کا ایمان تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، نعت ہو، درود و سلام ہو۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ اے ایمان والوں، خوب غور سے سن لو اور یاد رکھو اور اپنی غلامی کا رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب مضبوط کر لو۔ وہابی، دیوبندی، بدعت و شرک کہتا رہے، ایک نہ سنو، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ خوش ہو کر دل سے سنو اور صحابہ کرام کی سنت پر عمل کر کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے پر کر لو۔ معراج کی رات میں خوب نوافل پڑھو، درود و سلام کی کثرت کرو، خوشیوں کا اہتمام کرو، دن میں روزے رکھو، ثواب ہی ثواب ہے مگر ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان تمام نیکیوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ورق تمام ہوا، مدح ابھی باقی ہے، ایک سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے۔